جی، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور اس سے حوالے سے جو جہالت ہے ہماری معاشرے میں، وہ مزید پھیلی ہوئی ہے اور روز اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے نئے نئے نمونے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا نمونہ سامنے آیا ہے، ایک چینل کے اوپر، نجی چینل کے اوپر ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اندر ایک نذیر احمد غازی صاحب ہیں کوئی، ان کے نام کے ساتھ مذہبی اسکالر لکھا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑی سی سرچ بھی کی ہے، شاید ریٹائرڈ جج تھے یا بہرحال وہ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ اب وہ فرما رہے تھے کہ پچھلے 3 ماہ سے کتے جو ہیں، جب صبح کی اذان ہوتی تھی فجر کی، تو جو کتے جو ان کو ملتے تھے یا جن کو وہ دیکھتے تھے، اب بہرحال اللہ جانتا ہے، وہ مسلسل بھونکنے کی بجائے رونا شروع کر دیتے تھے، اور وہ مسلسل روتے تھے۔ اور اسی بیس کے اوپر انہوں نے علماء حق سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کسی چیز کی۔ تو اب وہ یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ ان کی جو ریسرچ تھی اس کے مطابق وہ جو کتے رو رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو آ رہا تھا کرونا کا، اس کے اوپر وہ رو رہے تھے، اور وہ اس کی ایک طرح کی وارننگ تھی اللہ کی طرف سے۔ مطلب کہ بھائی، یہ انٹلیکٹ ہے، یہ انٹلیکٹ لیول ہے۔ ایک طرف دنیا جو ہے وہ ریسرچز کر رہی ہے کرونا کے بارے میں، جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں، ایک طرف کتے رو رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ ان سے کوئی نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مطلب میں آپ کو بس یہ اتنی درخواست ہی کرنا چاہوں گا کہ ہم بطور معاشرہ پہلے ہی جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ہم لوگ جو ہے نا موجود ہیں۔ پتہ نہیں کن علماء حق کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی جو ہے وہ وارننگ تھی۔ ہمارے تو علماء حق بہت اچھے باتیں کر رہے ہیں، مطلب غامدی صاحب کو آپ سنیں، انہوں نے بہت زبردست اس کی ایکسپلینیشن بھی دی۔ انہوں نے مذہبی طور پر بھی بتایا کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے تو مساجد کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر یہ بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح ہی قبلہ ایاز ہیں، انہوں نے جو ہے اس بارے میں بہت فرم سٹینڈ لیا، انہوں نے بات کی ہے۔ ایک طرف کوئی کہہ رہا ہے کتے رو رہے ہیں، پھر دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ آ جاؤ، سارے ملیں گے اور ملیں گے، جپھی ڈالیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب یہ عجیب ایک یہاں پہ معاملہ چل رہا ہے۔ میں صرف عرض یہ کروں گا تمام دیکھنے والوں کو بھی، اور یہ جو علماء حق بنے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، جو کبھی کتے رلانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جناب کوئی عجیب و غریب قسم کی، بلا ابھی یہ میرے پاس پتے ہل رہے ہیں، کوے بول رہے ہیں، میں کہوں جی یہ بھی کوئی وارننگ آ رہی ہے، پھر کل کو کچھ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو آپ کہیں جی وہ جی دیکھا جی وہ وارننگ آ رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، دنیا سائنسی توجیہات کی طرف جا رہی ہے، دنیا سائنس کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ملے گی، ہمیں اس کے لیے اللہ میاں سے دعا کرنی چاہیے، لیکن وہ پھر بھی ویکسین کی صورت میں ہی آئے گی میرے بھائی۔ اور وہ ویکسین جو ہے وہ کہاں پر بنے گی؟ وہ ویکسین لیبارٹریز میں بنے گی۔ اس کے لیے دعا ہمیں کدھر کرنی ہے؟ گھر کے اندر کرنی ہے۔ کوئی کتا، کوئی مکھی، کوئی کوا، کوئی بچھو، کوئی، پلیز خدا کا واسطہ ہے، پہلے ہی بہت جہالت ہو چکی ہے ان چیزوں سے۔ اگر وباؤں کا پتہ لگتا ہے نا میرے بھائی، تو گوگل بند ہو جائے، اور جو گوگل چھوڑو، اس قسم کے جو دوسرے الگورتھمز بنے ہوئے ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے۔ بہتر بات کریں، سائنسی بات کریں، آگے کی بات کریں۔ ہم نے کہیں آگے نکلنا ہے، ہم نے واپس 600ویں صدی میں پیچھے واپس نہیں جانا، ہم نے 600 سال پیچھے ہم نے واپس نہیں جانا۔ اس بات کو سمجھیں، اور خدا کا واسطہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگیں، اور اس قسم کی جاہلانہ باتوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی آپ کو ٹریگر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عقل و خرد کے ساتھ جو علماء بات کر رہے ہیں ان کی بات سنیں، اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں، اور دعا کیجیے کہ پاکستان میں اس وبا سے محفوظ رہے۔